بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا کا غیر ملکی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، آرمی چیف سے ایک اور خفیہ ملاقات کا انکشاف۔ ملاقات میں کون کون موجود تھے؟ آسام میں 10,000 افراد کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ مشہور یہودی خاندان کے لوٹے گئے فن پارے 87 سال بعد واپس۔ کم عمر خواتین کو دل کے دورے سے موت کا خطرہ زیادہ، ایک تحقیق۔ پاکستان کی وہ جگہ جہاں کسی بھی پاکستانی کو جانے کی اجازت نہیں۔ میکینک رہنے والا بھارتی بزنس مین برج خلیفہ کے 22 اپارٹمنٹ کا مالک۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی اجلاس میں ماحول کشیدہ۔ اب آپ گوگل پر کوئی بھی سانگ بے تکی آواز میں بھی گا کر تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی افغان خاتون کمانڈر طالبان کے ساتھ شامل۔ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ نے طالبان کو برتری دلا دی۔ ورزش کے وہ نظریات جو دراصل غلط ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے تیسری بین الاقوامی درآمدی نمائش کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے غیر ملکی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چینی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دوسری اقسام کی اشیاء پر بھی ڈیوٹی چھوٹ کا اطلاق ہوگا، مگر اس کے لیے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ نمائش کنندہ کی فروخت $2,000 سے زیادہ نہ ہو۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ 2018 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی درخواست کی تھی، اور ملاقات میں انہوں نے معیشت پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس ملاقات میں ان کے ہمراہ خواجہ آصف اور مفتاح اسماعیل بھی موجود تھے۔ عام انتخابات کے بعد نومبر 2018 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی درخواست پر ہماری میٹنگ ہوئی۔ وہ معیشت کی صورتحال پر بات کرنا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ چونکہ ہم حکومت میں رہ چکے تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ کو کچھ پہلوؤں پر تشویش تھی جو IMF کا معاملہ تھا، اور کچھ دیگر باتیں بھی تھیں جن کا تفصیل سے ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس ملاقات میں خواجہ آصف اور مفتاح اسماعیل آرمی چیف سے ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو یہ خدشہ تھا کہ معیشت درست سمت میں نہیں جا رہی۔ مہنگائی کے خدشات تھے جو اس وقت بڑھ رہے تھے۔ ان کو روپے کی قدر میں گراوٹ پر بھی تشویش تھی۔ وہ ہم سے جاننا چاہتے تھے کہ ہم نے معیشت کو کیسے سنبھالا۔ شاہد خاقان عباسی کے مطابق بڑی لمبی گفتگو ہوئی تھی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہر چیز کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کو لوگوں کی رائے اور مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ بھارت میں آسام میں 10,000 افراد کی شہریت منسوخ کر دی گئی ہے اور ان افراد کو غیر ملکی قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت نے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ آسام میں اس سے قبل 60 لاکھ افراد کی شہریت منسوخ کی گئی تھی، جن میں بیشتر بنگالی مسلمان تھے۔ باور کیا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش بھارت کشیدگی میں آسامی بنگالیوں کا مسئلہ بنیاد بن چکا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ وادی میں بھارت نواز سیاسی پارٹیوں کا دائرہ کار نہایت تنگ ہو رہا ہے۔ تاکہ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ مقبوضہ وادی والوں کی اکثریت چائنا کی منتظر ہے اور چائنا کی بدولت مقبوضہ وادی کو کھوئے ہوئے اختیارات واپس مل سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے دوستوں کہ رہائی کے بعد محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ سے بھی زیادہ سخت لہجہ اختیار کرے۔ 1933 میں نازیوں کی جانب سے برلن کے ایک یہودی خاندان سے لوٹے گئے فن پارے حال ہی میں 87 سالوں بعد اصل ورثہ کو واپس کر دیے گئے۔ 1933 میں نازیوں نے ایک یہودی خاندان سے فن پارے لوٹے تھے جو کہ حال ہی میں نیو یارک کے ایک چھوٹے میوزیم سے دریافت ہوئے۔
اس فن پاروں کا نام ونٹرز تھا، جو ایک امریکی فنکار گاری ملچرز کے 1000 فن پاروں کی کلیکشن کا حصہ تھا، جو نازی پارٹی کے ہدف بننے کے بعد برلن کے ایک مشہور یہودی خاندان سے چھینی گئی تھی۔ ان فن پاروں کے چھینے جانے کے بعد یہودی خاندان کے ورثہ کئی دہائیوں سے انہیں واپس حاصل کرنے کے لیے شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اس یہودی خاندان نے اپنی ہر چیز کھو دی تھی۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ 50 سال اور اس سے کم عمر کی خواتین کو دل کے دورے میں مردوں سے زیادہ موت کا امکان ہوتا ہے۔ ماہرین کافی عرصے سے دل کا دورہ پڑنے کی وجوہات تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ انسان کو دل کے دورے سے قبل ہی آگاہی ہو جائے اور کچھ امداد کی جا سکے۔ کیونکہ دل کا دورہ دنیا بھر میں اچانک موت کی سب سے بڑی وجہ ہے، ماہرین کے مطابق خواتین اور مردوں میں دل کا دورہ پڑنے کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ 11 سال کے عرصے میں محیط اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ ہسپتالوں میں ہونے والی اموات یا دل کی بیماری سے مرد اور خواتین میں شرح اموات تقریباً یکساں تھیں، لیکن اسی مدت کے دوران دیگر وجوہات سے مرنے کا خطرہ خواتین میں 1.6 گنا بڑھ گیا۔ امریکہ کے ہارورڈ میڈیکل اسکول سے وابستہ اور اس تحقیق کی قیادت کرنے والے مصنف پروفیسر رون اسٹائن نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ 50 سال سے کم عمر افراد میں مرد سب سے زیادہ دل کے دوروں کا سامنا کرتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں کسی پاکستان کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا شرم کا مقام ہے کہ غیر ملکیوں نے پاکستان کے اندر ایسی جگہیں بنا رکھی ہیں جہاں پاکستانیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کوئی پاکستانی کسی دوسرے ملک میں جا کر ایسا اقدام کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے، یا اسے وہاں کی حکومت ایسا کرنے کی اجازت دے گی؟ پاکستانیوں کے لیے ممنوع قرار دی جانی ان جگہوں میں اسلام آباد میں غیر ملکیوں کے لیے قائم کردہ 3 ہوٹل اور ڈپلومیٹک انکلیو شامل ہیں۔ ان میں پہلا ایک فرانسیسی ہوٹل ہے جس کا نام لامیسن ہے۔ فلپ لیفورج نامی شخص نے یہ ہوٹل 2014 میں قائم کیا تھا۔ اس ہوٹل میں صرف غیر ملکیوں کو آنے اور کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ دوسرا ہوٹل دا کارڈن روز ہے جو 2009 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس ہوٹل میں انتظامیہ نے آغاز میں اپنے مرکزی دروازے پر صرف غیر ملکی کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ پاکستانیوں کے احتجاج پر بورڈ تو ہٹا دیا گیا، مگر اب بھی یہاں پاکستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ یہاں آنے والے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہی ایسا روا رکھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آنے کی جرت ہی نہیں کرتے۔ تیسرا دوستو ہوٹل ایٹ ہوم ہے جو ایک چینی ریسٹورنٹ ہے اور اسلام آباد میں F8 اسٹریٹ نمبر 3 ہاؤس نمبر 12 میں واقع ہے۔ اس کی پالیسی کے تحت بھی یہاں صرف غیر ملکی ہی آ سکتے ہیں، پاکستانی نہیں۔ ان 3 جگہوں کے بعد اسلام آباد کا ڈپلومیٹک انکلیو ہے جو کسی پاکستان کو پاؤں دھرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک وہ کسی غیر ملکی کے ہمراہ نہ ہو، گویا کسی غیر ملکی کا مہمان بن کر تو کوئی پاکستانی یہاں جا سکتا ہے، اکیلے میں نہیں۔ شاید اسلام آباد کا یہ حصہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ان غیر ممالک کی جاگیر ہے جن کے سفرہ یہاں مقیم ہیں۔ مکینک رہنے کے بعد کاروبار شروع کرنے والے بھارتی بزنس مین جارج وی نیریا پریمبل دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ میں سب سے زیادہ 22 اپارٹمنٹ کی ملکیت رکھنے والے شخص بن گئے۔ 828 میٹر بلند عمارت میں سب سے زیادہ اپارٹمنٹ کی ملکیت حاصل کرنے کا سفر نیریا پریمبل نے اپنے دوست کے مذاق اور طنز کے باعث شروع کیا تھا۔ ایک دوست نے انہیں ایک روز مذاق میں کہا تھا کہ تم اس عمارت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور اب نیریا پریمبل اس عمارت کے 900 میں سے 22 اپارٹمنٹ کے مالک ہیں۔ 5 اپارٹمنٹ انہوں نے کرائے پر دے رکھے ہیں، باقی کے لیے مناسب کرائے دار کے انتظار میں ہیں۔ نیریا پریمبل نے کہا کہ اچھی ڈیل کا موقع ملے تو وہ مزید اپارٹمنٹ بھی خریدیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی بات چیت کی گئی۔ اجلاس کے آغاز پر ہی ماحول کشیدہ ہو گیا۔ مراد سعید نے کہا عطا اللہ بات شروع کریں گے، لیکن آزاد امیدوار منتخب ہونے والے MNA ثناء اللہ مستی خیل اپنی نشست میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے، لوگ اب حکومتی رہنماؤں کو گندے آنڈے مارنے کے لیے تیار ہیں، ہماری حکومت کے وزیر اور مشیر ایک ٹکے کے نہیں، شہری بجلی اور گیس کے بل دینے کے قابل نہیں رہے، ملک میں خوراک کا بحران پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے نور عالم خان کو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے حالات ہماری وجہ سے خراب نہیں ہیں، جو آج جلسے کر رہے ہیں انہی لوگوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے۔ اپوزیشن بے روزگار ہے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں یہ روز جلسے کریں، لوگوں کے سامنے اپوزیشن روز بروز بے نقاب ہو رہی ہے، ان کے جلسوں سے پریشان نہ ہوں، ہم سے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے۔ اس پر نور عالم خان نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کی ٹیم ناقص ہے، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت پر مشکل وقت ہے، اس لیے تحفظات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر کوئی گانا یا سانگ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو گوگل کا نیا فیچر ہم ٹو سرچ استعمال کرتے ہوئے اس کا کچھ حصہ 10 سے 15 سیکنڈ تک گنگنا دیجیے، چاہے وہ کتنا ہی بے تکا کیوں نہ ہو، گوگل اس سے ملتی جلتی تمام دھنیں اور گانے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس بات کا اعلان گزشتہ روز گوگل کی طرف سے کیا گیا ہے، بنیادی طور پر اس کا انحصار وائس سرچ کی ٹیکنیک پر ہے، جنہیں خاص طور پر موسیقی یا کوئی گانا تلاش کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ جو گانا بھی تلاش کرنا ہو اسے گنگنانے کے علاوہ آپ اس انداز میں سیٹی بھی بجا سکتے ہیں، گوگل تب بھی اس سے ملتی جلتی دھن یا گانا تلاش کر لے گا۔ افغان طالبان کے مطابق حکومت کی حمایتی خاتون کمانڈر کفتر نے ان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کمانڈر کفتر کی شمولیت کی تصدیق کرتے ہوئے خاتون کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ دوستو، عائشہ اپنے علاقے میں کمانڈر کفتر کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے تقریباً 2 دہائیوں تک طالبان کے خلاف لڑائی لڑی ہے۔ اس خاتون کفتر نے روس کے خلاف جہاد میں بھی حصہ لیا تھا اور مقامی رپورٹس کے مطابق لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ماتحت تھی۔ کفتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کی واحد خاتون وار لارڈ ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ جس میں انہوں نے کرسمس تک امریکی اہلکاروں کو واپس بلانے کا اشارہ دیا تھا، اس نے طالبان کو مذاکرات میں برتری دلا دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اس وقت ٹویٹ کیا تھا جب ان کے قومی سلامتی امور کے مشیر نے کہا تھا کہ اگلے برس کے اوائل تک امریکہ افغانستان میں اپنے اہلکاروں کی تعداد کو کم کر کے 2500 کر دے گا۔ طالبان نے امریکہ کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ کسی نے بھی کوئی وضاحت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ طالبان شاید اس کو اپنے مفاد میں دیکھ لیں، امریکہ کے انخلا کی صورت میں طاقت کے ذریعے آئیں۔ صدر ٹرمپ کا امریکی اہلکاروں کے انخلا کے حوالے سے حالیہ بیان بین الافغان مذاکرات میں افغان حکومت کی پوزیشن کمزور کر سکتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ ورزش کرنے سے زیادہ چربی پگھلتی ہے۔ سائنسی تحقیق اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ درج بالا نظریے میں کوئی صداقت نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کے مطابق ورزش کریں تو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ان ورزشوں کو کرنے میں وقت کی قید نہیں، آپ صبح، دوپہر یا شام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیرارڈ ریکو ورزش کی سائنس کا مشہور امریکی ماہر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے درج بالا بات پر عمل کیا تو فائدے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان خالی پیٹ ورزش کرے تو اس سے توانائی جلد خرچ ہو جاتی ہے، نیز ورزش کسی بھی کام کی نہیں رہتی۔ جیرارڈ ریکو کا مشورہ ہے کہ جب بھی ورزش کریں تو صبح پہلے کوئی پھل یا ایسی شے کھا لیں جو بآسانی ہضم ہو سکے، یوں دوران خوراک اعصاب اور جسم کو مناسب توانائی مل جاتی ہے۔ دوسرا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم شدت کی ورزش زیادہ چربی پگھلاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ کم شدت کی ورزش کرنے سے چربی کے حرارے یا کیلوریز کم جلتی ہیں، جبکہ سخت ورزش کرنے کے نتیجے میں نشاستہ کاربوہائیڈریٹ جلتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ورزش سے کتنے حرارے یا کیلوریز جلیں۔ چاہے آپ کسی قسم کی ورزش کریں تبھی جسمانی وزن کم ہونے میں فائدہ ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ جتنی سخت ورزش کی جائے اتنے ہی زیادہ حرارے یا کیلوریز جلتی ہیں۔
سخت ورزش ختم ہونے کے بعد بھی جسم حرارے یا کیلوریز جلاتا رہتا ہے، جبکہ کم شدت والی ورزشوں سے یہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ لہذا خصوصاً دبلا ہونے کی خاطر سخت ورزش ہی مفید ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ورزش جاری رکھے تو کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ اس ضمن میں جیرارڈ ریکو کا کہنا ہے کہ ورزش کرنے والا آدمی کبھی کبھی تو بازاری غذا کھا سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر اسے عادت بنا لینا نقصان دہ ہے کہ میں تو ورزش کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ بازاری غذا کی بہت ساری چکنائی اعضاء کے گرد جمع ہو جاتی ہے، یہ چربی انسانی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ مخصوص ورزش سے مخصوص حصے کو کم کرنا ممکن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے جسم کے کسی خاص عضو یا حصے کی چربی بالکل ختم کرنا ممکن ہے، لیکن یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ورزش یا کسی بھی جسمانی سرگرمی کے ذریعے ہمارا بدن چربی گلانے کا کام شروع کرتا ہے تو وہ ہر عضو یا حصے سے تھوڑی تھوڑی چربی گلاتا یا پگھلاتا ہے۔ اسی لیے کسی ورزش یا دوا سے صرف کسی ایک مخصوص حصہ جسم کی چربی گلانا ممکن نہیں، یہ اثر باقی اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ ورزش جتنی زیادہ کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تن سازی کے شوقین اور جسم کو چاق و چوبند رکھنے کی آرزو رکھنے والے یقین رکھتے ہیں کہ ورزش جتنی زیادہ کی جائے وہ اتنا ہی فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ورزش سے عضلات کی نشو و نما نہیں ہوتی، نہ بدن چست ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ موضوع غذا کھائی جائے اور مناسب آرام بھی کیا جائے، تبھی ایکسرسائز کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔